اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب مومنین و مومنات دیکھ چکے ہیں۔ مجھے ویسے تو اس موضوع پر اب ویڈیو مزید بنانے کی احتیاج نہیں ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے جو تفصیل کے ساتھ یزیدیت کا اور ناصبیت کا رد کیا تھا، اس میں تفصیلاً ہم نے یہ دکھا دیا تھا کہ کون مولا حسین کا قاتل ہے، قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا، وہ لوگ کس کے عقائد کی ترویج کو اپنا مشن سمجھتے تھے اور کس چیز کو وہ پٹ اپ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ لیکن کیا کریں، جن مولویوں کو ہم نے جواب دیا تھا ان بیچاروں میں تو ان کے جو بڑے مولوی ہیں، وہابی، بریلوی، دیوبندی، سارے ان ناسبیوں میں تو بیچاروں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے اہل حدیث دیوبند اور بریلوی ان لوگوں کے جیسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو محب اہل بیت ہیں اور ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں، لیکن کچھ ان کے اندر جو یہ فتنہ پرور مولوی، جس طرح مذہب شیعہ میں جواد نقلی ہے اور بھی ایک آدھ ہیں، ان کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مقصرین ہیں، ان کے یہاں نواسب ہیں، ارے جو اچھے ہیں وہ برے لوگ بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ وہ بیچارے اب خود ان موضوعات پر خاموش ہیں، ان میں سے کسی کی جرات نہیں ہو رہی بولنے کی، تو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو آگے کر دیا کہ جاؤ بھائی اب تم ہی ان موضوعات پر بحث کرو جن میں ہم پہلے جوتے کھا چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ حضرت ہیں جن کا تھمبنیل میں آپ نے فوٹو دیکھا، میں نام بھی نہیں جانتا جناب کا۔ انہوں نے اب اٹھ کے فالتو قسم کی باتیں کرنا شروع کی ہیں کہ دیکھیں جی شیعوں نے مارا تھا اور شیعہ ہی اب پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، واٹس ایور۔ اصلاً ماتم جو ہے وہ نعوذ باللہ اہل بیت نے نہیں کیا صلوات اللہ علیہ مجمعین، وہ یزیدیوں کا فعل ہے، یزید نے کیا تھا اور اس کے جو اہل خانہ تھے نعوذ باللہ۔ تو چلتے ہیں جی حضرت کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گھسی پیٹی دلیل لے کر آئے ہیں اب اپنے اس موقف پر۔ منتهى الاعمال فی تواریخ النبی و آل، شیخ عباس قومی کی کتاب ہے اور اس کی پہلی جز ہے اور یہ قوم سے چھپی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 728 کے اوپر حضرت جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہمشیرہ مبارک، ان کا خطبہ جب یہ کوفہ میں قافلہ آیا کربلا معلی سے کوفہ کی جانب آیا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، تقتلونا رجالکم وتبکینا نساؤکم، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، اب تمہاری خواتین ہم پر رونے آ گئی، یعنی وہ اس ٹائم رو رہی۔ اور اس کے آگے پیج نمبر 729 کے اوپر یہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ والنساء اللواتی خرجنا لاستقبال اہل بیت، اہل بیت اطہار کے استقبال کے لیے کوفے کی عورتیں باہر آ گئی، شققن جیوبہن، انہوں نے اپنے گریبان پھاڑ دیے، بال کھول دیے اور رونے لگی اور نوحے پڑھنے لگی۔ اچھا، وہ میں آپ کو اس مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ سیدہ زینب نے کیا کہ وہ حضرت سیدہ زینب نے کو بات فرمائی تھی۔ یہ ایک سٹارٹ تھا کہ حضرت امام علی مقام کو قتل کرنے والے کون تھے اور پھر بعد میں ان کے اوپر رونے والے کون تھے۔ جلاء العیون لکھنے والے اس کے علامہ باقر مجلسی ہیں، یہ بھی قوم کی چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 710 میرے سامنے۔ اس کے اوپر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ آپ نے اس کے اندر مولا باقر مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں آیا شما برما گریو نالا می کنید، خود مارا کشتائید و برما می گریے، خود ہی تم نے ہمیں مارا اور اب خود ہی ہم پر تم ماتم کر رہے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں، یہ شیعہ کے مصادر ہیں، شیعہ علماء لکھ رہے ہیں کہ ماتم کرنے والے یزیدی تھے۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ سب نے دیکھ لیا۔ اچھا، یہ سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی طرف سے جو ایک بی بی پر بھی تہمت لگائی جاتی ہے معاذ اللہ، اور شیعہ نے حیدر کرار پر بھی کہ بی بی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا نے نعوذ باللہ بددعا دی تھی، یا ان کا جو ماتم ہے وہ تلافی مافات ہے، یا پھر اس طرح کی جو فالتو قسم کے لوگ یہ سارے آ کے اٹکیلیاں ڈالتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ان سے کہوں گا یار اتنا تمہیں بھدکنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے ٹھنڈا کر کے لڑو یار، کوئی مقابلے کا مزہ بھی آئے، ہنستے کھیلتے بات کرو، کیا اتنا اچھل اچھل کی باتیں کرنا اور
یہ جی شیعوں نے کیا تھا، یہ یزیدیوں کا نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے، اور ماشاءاللہ اوپر سے آواز بھی ایسی ہے کہ ٹو بی آنسٹ جیسے اسپیکر کی کوئی تار اتر گئی ہو. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ، بٹ یہ سچ ہوتا ہے چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو. نہ کلام میں کوئی فصاحت و بلاغت، نہ کوئی گرج، اور بس بیچارے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں سستے داموں محقق بن کے اور سستی شہرت کمانے. وہ اکثر میں کہا کرتا ہوں ان جیسوں کے لیے ایک محاورہ ہے، بیکار آدمی کوئی کام کیا کر کپڑے پھاڑ کے خود سیا کر. یہ وہی حضرات ہیں. اب یہ حضرت نے جو خطبے پیش کیے ہیں، پہلی بات تو منتل اعمال نہیں، منتحل اعمال، شیخ عباس قمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ پیش کی گئی. اسی طرح علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ المرقدہ کی کتاب جلاء العیون تاریخ چہارتہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین، یہ کتاب پیش کی گئی. اور اس سے ثابت یہ کیا گیا حضرت شریکۃ الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ حبیب زینب بنت علی صلوات اللہ علیہ ان کا خطبہ نقل کر کے کہ دیکھو جی بی بی کہہ رہی ہیں کہ شیعوں نے مارا ہے اور شیعوں کے پھر بد دعا میری ہے، اہل بیت نے ماتم نہیں کیا، یزیدیوں نے کیا ہے. وہ ہم روایت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور ایک ایک چیز کلیئر کر دیں گے کہ مسئلہ کیا تھا اور یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. یا تو پھر اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا، وہ اس کے خط و خال سے پتہ چل رہا ہے کہ بیچارہ چھوٹا سا کوئی وہ چودہ چھوڑا کسی ناسبی مولوی نے کہ بیٹے میری لترول ہو گئی، اب تو جا کے اس مسئلے کو کور کر. اور وہی واللہ وہی ریپیٹڈ دلائل جن کا ہم سینکڑوں دفعہ جواب دے چکے ہیں. تو پہلے تو میرے بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا خدارا، یہ جو آپ نے خطبہ ان دو کتابوں سے پیش کیا، یہ ان سے پہلے یہ تو متاخرین ہے نا، شیخ عباس قمی علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ تو متاخر علماء ہے. یہ خطبہ ہمارے متقدم علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا. یہ خطبہ متقدم علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس خطبے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ شیعوں نے مولا حسین کو مارا تھا نعوذ باللہ، اور ماتم صرف جی یزیدیوں نے کیا تھا، اہل بیت نے نہیں کیا تھا، یہ جہالت ہے اور بہت بڑی جہالت ہے. شریکۃ الحسین عالیہ صلوات اللہ علیہ کا وہ خطبہ دینے کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ کل کوفی یا حسین لبیک یا حسین کا نعرہ مار رہے تھے اور مولا حسین کی نصرت سے پیچھے ہٹ گئے تھے، جس میں ایک سب سے بڑی تحریک جو چلی تھی سلیمان بن سرد کی تحریک، جو آپ کے نزدیک بھی صحابی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تحریک توابین، وہ کبھی پڑھ کے دیکھیں تاریخ آپ کو پتہ چلے. توابین اس پر باقاعدہ آئے تھے، اور بقیہ جو تھے جو مولا کے جانثار تھے وہ قید تھے، جیسا کہ جناب مختار ثقفی سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ قید میں تھے، ابن زیاد نے انہوں نے قید کیا ہوتا، اور ہزاروں شیعہ قید میں تھے اس وقت. آپ کو کیا لگتا ہے کوفہ کوئی چھوٹا شہر تھا؟ خیر اب کیا کریں. اور مزے کی باتیں عزیزان گرامی قدر، بی بی نے حضرت نے خود عبارت جو پڑھی ہے ان کتابوں سے، اس میں واضح ہے کہ کوفی عورتیں بھی وہاں گریہ کناں تھیں، کوفہ کی عورتیں بھی رو رہی تھیں. اب اگر واقعاً ان لوگوں نے مولا کو قتل کیا ہے، بی بی کا وہ ان کو کہنا تنزیہ طور پر نہیں تھا بلکہ بے عین ہی وہی لوگ قاتل تھے، تو میں اس سے لے کے احمد رضا خان بریلوی کے خاندان تک جتنے بریلوی ہیں اور جتنے ناسبی ہیں، پوری دنیا کے مولویوں کو مناظرے کا نہیں، عبارت آن لائن آ کر دکھانے کا چیلنج کر رہا ہوں. مناظرے کی تو ان کی اوقات ہی نہیں ہے بیچاروں کی، اصول و اصطلاحات مناظرہ سے بہت اوپر اٹھ چکے ہیں. میں صرف انہیں اس بات پر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے کسی عورت کا امام حسین پہ کربلا میں ظلم ہوتا دکھا دو، کسی خاتون نے اگر مولا حسین کو ایک پتھر بھی مارا ہو تو کربلا میں لا کے دکھاؤ. تو بیوی خواتین کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا اس کے ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے. یہ اصل وجہ تھی، ورنہ کسی اور دن تو مولا حسین کو کجا، مولا کے بیٹے کو جا، مولا کے بھائی کو جا، مولا کے بھانجے بھتیجے کو جا، مولا کے کسی صحابی تک کو پتھر نہیں مارا کربلا میں. تو خواتین کو کیوں کہہ رہی ہیں بی بی؟ کہ بی بی کربلا کی چشمدید گواہ نہیں ہے، صرف تنزیہ طور پر کہ تمہاری خاموشی نے آج ہمیں یہ دن دکھلائے ہیں. اس میں یہ کہہ دینا کہ بے عین ہی وہی قاتل ہے، یہ ایک انتہائی جہالت اور علمی کجی اور کمی کی دلیل ہے، خدا کی قسم. اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ کوفہ سے باقاعدہ مولا حسین کے کئی انصار ایسے ہیں کربلا میں جو آئے ہیں، جو شہید ہوئے مولا کے، وہ سارے کوفہ سے تھے. ان میں سے کئی ایسے انصار ہیں. تفصیل کے لیے ویسے تو اس پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، میں یہ بیچارے چھوٹے سے کاکے کو ایک کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں، چل یار احسان کر رہا ہوں، مجھے دکھانی نہیں چاہیے تھی پھر بھی دکھا رہا ہوں. یہ تاریخ کوفہ کا مطالعہ کر لو بھائی،
ہاں تمہیں سارے تمہارے جواب مل جائیں گے کون کون تھے. اور سب سے بڑھ کر جو کوفہ کی فقہا کے اندر مشہور شخصیات تھیں جو فقہا اہل بیت کہلاتے تھے صلوات اللہ علیہ مجمعین, اور ان میں سے 2 کا تو خط لکھنے والوں میں نام شامل ہے. حبیب ابن مظاہر اسدی کربلا شہید ہوئے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی مولا حسین کے حرم میں جائیں اگر کربلا میں, پہلے حبیب کی قبر آتی ہے پھر حسین کی. حبیب تو آج بھی مولا کے ساتھ ہیں. دوسرے جن کے گھر پر جناب مسلم ابن عقیل نے قیام کیا تھا صلوات اللہ علیہ, حضرت عابس ابن شبیب شاکری سلام اللہ تعالی علیہ, اور ان کے غلام شوذب بن عبداللہ بھی کربلا کے شہید ہیں. تیسرے مسلم ابن اوسجا. چلیں چوتھا بھی لے لیں, زہیر ابن قین بجلی, وہ بھی کربلا کے شہید ہیں. چلیں پانچواں لے لیں, عمرو بن خالد, وہ بھی کربلا کے شہید ہیں. اور چلیں ساروں سے بہتر نام جس کو بچہ بچہ جانتا ہے, حر آیا تھا حسین کی مخالفت کرنے اور سب سے پہلے حسین پہ جانثاری کی, کوفیوں کے لشکر کا سالار حر. اس سے بڑھ کے کیا دلیل دیں گے؟ تو اب آپ کہیں گے, اب اگر آپ کہیں گے نا کہ سارے کوفی بے وفا تھے, تاڑے مولویاں نے تانوں جتیاں مار رہی ہیں. میں بالکل یہ ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں. ہاں کتاب میں نے دکھا دی ہے, پڑھ کے دیکھ لو کون کون جانثار اہل کوفہ تھے. کوفیوں میں سے کون کون جانثار تھے مولا کے, اور کربلا میں آ کے شہادت باقاعدہ انہیں نصیب ہوئی, مولا کے قدموں میں اپنی جان نثار کی. تو یہ کہنا کہ سارے ہی کوفی ایک جیسے تھے, یہ انتہائی جہالت ہے. بی بی کے تنزیہ کلام کو بے عین ہی ان کے اوپر انتباہ قتل قرار دے دینا, یہ کیا یار خدا کے بندے, کوئی استعارہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز سیکھو اپنے علماء سے جا کے. نہیں آتی تو میں پڑھا دیتا ہوں بھائی, میرے کو داخلہ لائے میں تمہیں پڑھاواں یار, کیا یار. ہاں رہ گئی یہ بات کہ اہل بیت نے ماتم نہیں کیا, تو یہ سب سے بڑی جہالت اور جھوٹ ہے. آئیں جی پہلے شیعہ کتاب سے جواب دیں پھر باقی کتابوں سے. یہ میرے ہاتھ میں سید محمد کاظم قزوینی رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے, زینب الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. بی بی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے لکھی صفحہ نمبر 170 پر, انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا کہ 11 محرم الحرام کو جب قوم اشقیہ مخدر آب عصمت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو کربلا سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتل گاہ سے گزارا جہاں پر لاشیں بے گور و کفن خاک و خون میں غلطاں پڑے ہوئے تھے. جب بیویوں کی نظر ان پر پڑی تو گریہ و بقا کیا اور ماتم کیا, گریہ بقا کیا اور ماتم کیا. اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر, یہ تھا شیعہ کتاب سے جواب. اب برادران اہل سنت کی کتاب کی طرف چلتے ہیں. یہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے, دارالارشاد سے چھپی ہے جی. اس کی یہ جلد نمبر 4 ہے. ان کے امام الائمہ ابن کثیر نے صفحہ نمبر 521 پر جو عبارت یہاں لکھی ہے واضح دیکھ رہے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے, خدا کی قسم حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے ہر دوست و دشمن کو رلا دیا. قرہ بن قیس نے بیان کیا کہ جب عورتیں ان لوگوں کے پاس, سامعین اگلا پیج نمبر 522 سے گزری تو جو قتل ہوئے پڑے تھے وہ چلائیں دھاڑی اور انہوں نے اپنے رخساروں پر تھپڑ مارے. اللہ اکبر. وہی روایت جو ابھی ہم نے زینب کبریٰ کتاب سے آغا قزوینی رحمہ اللہ کی کتاب سے بیان کی تھی, سیم ایز اٹ از روایت, مقتل گاہ سے گزرنا اور چہروں پر ماتم کرنا, سیم ایز اٹ از روایات. سامعین گرامی قدر, اس کے علاوہ کیا بعد از کربلا بھی یہ معاملہ ہوا؟ مدینہ میں جب قتل حسین کی خبر آئی ہے تب بھی صرف حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے نہیں, تمام زنانے بنی ہاشم نے ماتم کیا. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے امام طبری کی جلد 4 تاریخ طبری میرے پاس موجود ہے. ہاں ہم متقدمین پیش کر رہے ہیں حضرت. صفحہ نمبر 241 پر ان کے امام طبری نے بالکل واضح یہاں پر لکھا, اس خبر کی منادی کر دے. عبد الملک کہتا ہے کہ میں نے قتل حسین کی ندا کر دی. اس کو سن کر زنان بنی ہاشم نے صلوات اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے گھروں میں جیسا نوحہ ماتم قتل حسین پر کیا میں نے کبھی نہ سنا تھا. کنہوں نے؟ زنان بنی ہاشم نے. اب یزید کا بنی ہاشم سے تھا کہ یزیدی بنی ہاشم سے تھے؟ وہ سارے بنی امیہ تھے. جاہل انسان اعتراض کرنا آتا ہے اپنے اکابرین کو, کبھی پڑھا نہیں اور بس منہ اٹھا کے شروع. سامعین گرامی قادر, بات میرے خیال میں واضح ہے, بالکل واضح ہے. اب ایک اور نقطہ میں چھیڑ دوں سامنے,
مان لیا یار شیعوں نے معاذ اللہ مولا کو مارا تھا اور ماتم کرتے ہیں. کبھی تاریخ کے اندر یہ دیکھنے کو ملا سامعین گرامی قدر آپ کو کہ کسی بندے کو قتل کر دیا گیا اور جو اس کا ثابت شدہ قاتل ہو, جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہوگی, شاید مارا ہو شاید نہ مارا ہو, بالکل سب کا بیان ہو کہ 100% سرٹیفائڈ بندہ یہی ہے جس نے قتل کیا ہے, وہ بیٹھ کر ہو رہا ہو کہ ہائے میں نے اسے قتل کر دیا, اس کے گھر والے آ کے ماتم کرتے ہوں کہ ہائے مارا گیا, ہمارے بندے نے اسے مار دیا, ہائے مارا گیا. ان ناسبیوں کی بکواسات چلتی رہیں, محققین آتے رہے, شیعوں کا دفاع کرتے رہے اور انہیں دھول چٹاتے رہے. لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا شہید محسن نقوی رحمہ اللہ تعالی کو. انہوں نے شاعری کے رمز میں ایک جملے میں پوری کہانی بند کر دی 1400 سال کی. قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. اللہ اکبر. ساری تحقیقات, سارے جوابات ایک طرف, محسن نقوی رحمہ اللہ کا یہ جملہ ایک طرف, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. ہاں کیا کہتے ہیں. اچھا چلیں ایک اور نقطہ میں چھیڑتا ہوں. چلو مان لیا یار شیعوں نے معاذ اللہ مارا تھا مولا حسین کو, اب ماتم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ایکسپٹ کر لیا. اب میرے بھائی مجھے اتنا بتا یار, پھر مختار نے آزاد ہو کر قیام جب شروع کیا شیعوں کو کیوں نہیں مارا؟ عامر بن شمیر کو کیوں نہیں مارا؟ یزید بن انس کو کیوں نہیں مارا؟ ابراہیم بن مالک اشتر نخعی کو کیوں نہیں مارا؟ سائب بن مالک اشری کو کیوں نہیں مارا؟ عبد الرحمن بن شرح مصری کو کیوں نہیں مارا؟ یزدان کو کیوں نہیں مارا؟ کیان کو کیوں نہیں مارا؟ مہران کو کیوں نہیں مارا؟ سوال ہے. مختار نے ان سب کو کیوں نہیں مارا؟ الٹا ان کو اپنے ساتھ ملا کے 3,83,000 قاتلان حسین کو اڑا کے رکھ دیا. ان کو کیوں نہیں مارا؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا اور یزید کو خلیفہ راشد کون لکھتا ہے. عزیزان, یہ ان کے امام ابو حنیفہ, ان کی یہ کتاب الفقہ الاکبر, جو فقہ اکبر لکھی تھی امام ابو حنیفہ نے, اس کتاب کی شرح میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر. اس میں جو 12 خلفاء راشدین کی فہرست صحیح بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق بنائی گئی, صفحہ نمبر 151 151 پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, وہی صحیحین کی روایت نقل کی, اور 6 نمبر پہ بالکل واضح افراد میں ذکر ہے یزید بن معاویہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یزید خلفاء راشدین میں سے ہیں ان کے نزدیک, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, وہ پکڑ گئی یزید کو بنا لیا. یہ کل 12 افراد ہوئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شرح فقہ اکبر اپنے درسوں میں پڑھا رہے ہیں اور اس میں یزید کو خلیفہ راشد لکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر, اب میں ان سے پوچھتا ہوں, یزید کو خلیفہ راشد کہو تم, قتل حسین ہمارے ذمے, اور چل ساری باتیں چھوڑ بھائی, میں باقی کسی کا نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں سید زادہ ہوں, میں بھی ماتم کرتا ہوں, زنجیر مارتا ہوں, الحمدللہ پورے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. کوئی کسی کو مناظرے کی آگ لگے نا تو تیرے بڑوں میں سے, تیرے بڑوں میں سے تو سامنے لے آئیں, چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا کہ ماتم اور زنجیر سے نہیں کیا اور کیا نہیں. میں خود کرتا ہوں, سید زادہ ہوں. کیا بی بی نے اپنی اولاد کو بھی بد دعا دی تھی کہ تم یہ کرو گے؟ او میرا پتر, ان باتوں کو ہم بہت عرصے سے جواب دیتے آ رہے ہیں, اور تمہیں جو پلانٹ کر کے تمہارے بڑوں نے سامنے بھیجے نا, ان کو بہت بڑے چھتر مارے ہیں. بیٹے تم ابھی بہت کمزور ہو, تمہارے ویسے جسم پہ گوشت کا کوئی نشان نہیں ہے. میرا پتر تو ان چکروں میں نہ پڑ. وہ جو مرزا انجینئر کو کچے پکے جواب دے رہے ہیں ٹوٹی پجی اردو مار کے, وہی دے, ان چکروں میں نہ پڑ. ہاں بہت ذلیل کروں گا. وہ چشتی شبلی رسول اللہ تمہارے جو کلمے لکھے ہیں سارے لا کے توثیقات کے ساتھ, کوئی جرح بھی کرنے نہیں دوں گا, اڑا کے رکھ دوں گا نہ, تمہارے ایچی بیچی جانتے ہیں. ہاں جا چھٹی کر میرا پتر. عزیزان, امید ہے یہ کاکے کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. میں پیار سے جو سمجھا رہا ہوں نا, سمجھ جائے تو اچھا ہے. دیٹس آل. خدا حافظ.